من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل بما علم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، ایک نکال کے دے دو نا تم ایسے ایسا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، ساری مخلوق اس کا کنبہ،
کرم بالائے کرم، کرم بالائے کرم، انسان بھی بنایا، اپنی خلافت کا جوڑا بھی پہنایا۔ جس نبی کی امت میں ہونے کو پیغمبروں نے تمنا کی، بغیر ہمارے استحقاق کے صرف اور صرف اپنے کرم سے، سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خود اس امت میں ہونے کے اور امت کے کتنے فضائل اور اس کی کیسی خصوصیات اور قیامت میں اس کی کتنی صفیں اور حضور کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ان ساری چیزوں کے ساتھ اللہ نے براہ راست تبلیغی بنایا، خلیفہ بنایا، نبی کی امت نے پیدا کیا، ایمان کی دولت کہ جس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں۔ یہ باقی دنیا جس کو دولت 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 کہتے ہیں، یہ دولت کہلائے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ اصل دولت ایمان کی دولت، اصل نعمت ایمان کی نعمت، اصل نعمت دین کی نعمت، جو زندگی کے تمام شعبوں کو ایسے لیے ہوئے کہ ہر قدم پر مدد ہی مدد، تائید ہی تائید، حفاظت ہی حفاظت، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ تو ان ایمان والوں سے اس سے بڑھ کر کے تو کوئی شرافت ہی نہیں۔ جیسے کوئی بزرگ کسی اپنے خادم کو کہے کہ بھائی تم یہ کر لو، تو خادم کتنا خوش ہوتا ہے۔ حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے، حضرت نے مجھ سے فرمایا ہے۔ باپ بیٹے سے کہے بیٹے ذرا یہ کر لو، ہاں ابا جان نے مجھ سے کہا ہے۔ براہ راست اللہ جل جلالہ عم نوالہ براہ راست ایمان والوں سے، اور یہ قیامت تک کے لیے، لیکن اس لیے کہ قرآن تو قیامت تک بولے گا، ایمان والوں دین کے مددگار ہو جاؤ، ایسے جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے حواریین سے کہا تھا میرا ساتھ کون دیتا ہے، میری مدد میری نصرت کون کرتا ہے؟ تو بنو اسرائیل کے ایک بڑی جماعت نے ہم ہیں آپ کے انصار، ہم ہیں آپ کا ساتھ دینے والے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی اور غلبہ مرحمت فرمایا، کامیاب فرمایا۔ ہم ایمان والوں سے براہ راست حق تلاش، اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کا تو جان اور مسلمان کی تو جان اور مال ہے ہی دین کے لیے، اور جب یہ دیندار بنتا ہے، ایک تو علماء نے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، اسی لیے ہم سے بار بار کہا جاتا ہے علماء کی صحبت، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ کرنا، پوچھ پوچھ کے زندگی کے ہر قدم پر شریعت سنت کی روشنی میں چلنا۔ جس طرح دینی زندگی کے 5 شعبے بیان کیے، عقائد، عبادات، معاملات کی صفائی، معاملات، معاشرت، رہن سہن اور اخلاق، اسی طرح دنیاوی زندگی کے شعبے، کھانا پینا، پہننا، مکان، سواری اور شادی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان کی تو جان مال ہے ہی دین کے لیے، جب یہ اپنے کھانے پینے، کمانے، خرچ کرنے، شادی بیاہ میں بھی جب شریعت سنت کا پابند ہوگا تو اس کی دنیا دنیا نہیں، اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ اس کا کھانا، اس کا کمانا، اللہ اکبر،
اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ بار بار سنتے ہیں، اور ہمارے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم تو بہت ہمیں سناتے ہیں کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے دین میں تو ہر چیز کے فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں۔ نماز، اس سے پہلے وضو، اس وضو کی تیاری، اس کے کتنے فضائل، مسواک اس کے فضائل، وضو کی نیت، نماز کی نیت سے وضو اس کے فضائل، پھر اس کے مسائل بھی بتلائے، وضو میں کتنے اعضاء کہاں تک، وہ سارے مسائل بتلائے، چہرے کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، سر کا مسح وغیرہ جو فرائض، کہ ہمارے دین میں ہر چیز کے فضائل بھی اور مسائل بھی، کاروبار کے فضائل بھی، کہ سچا امانت دار تاجر قیامت میں نبیوں کے ساتھ، اس کے مسائل بھی، حلال حرام، دھوکہ نہ دینا، ملاوٹ نہ کرنا، جو سامان دکھائے وہی دینا، دینے میں پورا دینا، لینے میں پورا لینا، اس لیے کہ پہلی امتوں کے واقعات، ان کی تباہی کے واقعات بیان ہوئے، نبیوں نے ان کو سمجھایا کہ تمہاری یہ جو عادت ہے لینے میں تو پورا لیتے ہو، دینے میں ادھورا دیتے ہو، ویل للمطففین، تباہی، ناکامی۔ اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم کو سمجھایا تھا، لیکن عادت نہیں چھوڑی، بہت پیار کے ساتھ سمجھایا تھا، انی اراکم بخیر وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط۔ اس وقت یہ جو تم لینے میں پورا اور دینے میں ادھورا کرتے ہو، اور دو پیسے تمہارے پاس جمع ہو رہے ہیں، اور اس میں تمہارے کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، تمہارے فرنیچر، تمہاری بدوباش ایسی نظر آتی ہے کہ روز ترقی پر، روز کے سوٹ، شادی کے الگ، ولیمے کے الگ، اور عقیقے کے الگ، اور منگنی کے الگ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سردی کے الگ، گرمی کے الگ۔ انی اراکم بخیر، بہت اچھے حال میں دیکھ رہا ہوں، لیکن نبی بتلاتے ہیں غیب کی باتیں، جیسے ڈاکٹر لوگ ہوتے ہیں نا، بعض مرتبہ پانی میں جراثیم ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کو نظر نہیں آتے، گلاس بہت صاف ستھرا اور پانی بھی اس میں صاف نظر آ رہا ہے، لیکن پینے کے لیے قریب لے جا رہے ہیں منہ کے، اور ڈاکٹر مول صاحب بھائی یہ پانی مت پیو۔ بھائی کیوں؟ اس میں جراثیم ہے۔ اتنا اچھا تو گلاس ہے، ایسا صاف تو پانی ہے، کیا ہو میرے ساتھ؟ وہ اپنے لیب میں لے جاتے ہیں، اپنے آفس میں لے جاتے ہیں، وہ جو شیشہ ہوتا ہے نا جو چھوٹی چیز کو بڑا بنتا، یہ لو دیکھو، یہ تو پورا گلاس جراثیم سے بھرا ہوا ہے، یہ کتنا پیا ابھی تک؟ یہ میں تو صبح سے پانی پی رہا ہوں، کوئی 10 گلاس تو کم سے کم پیے ہی ہوں گے۔ کہنے پھر ایسا ہے کہ اس وقت تو فوری طور پر ایک فرسٹ ایڈ جس کو کہتے ہیں ڈاکٹر اپنی زبان میں، فرسٹ ایڈ، پہلا نسخہ، میں آپ کو ایک دوا دیتا ہوں، مکسر اپنے ہاتھ سے بنا کر لیکوڈ ہوگی، اسے پی لیجیے، اس سے دست آئیں گے تو ان دستوں سے وہ جراثیم نکل جائے۔ فرسٹ ایڈ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہماری یہ ساری محنت، دین کی محنت، ہر فرد بشر، ہر فرد امت کے راستے سے، کہ سب سے پہلے امت دیندار بن جائے۔ وہی اس لیے میں نے کہا کہ علماء نے جو شعبے بتائے، ہر شعبے کا پورا دین، اس کے فضائل، اس کے مسائل کے ساتھ، اور اس ایمان والے کا کردار، اس کی اپنی دینی زندگی، انسانوں کے منہ میں ایسا پانی بھر رہا ہو جیسے میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے۔
ساری امت دیندار بن جائے. جتنے شعبے عقیدہ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، اس کے عقیدے میں فرق نہیں آ سکتا. اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں. نفع نقصان، زندگی موت، تندرستی بیماری، بننی بگڑنی، صرف اللہ کی. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا کہ وہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اللہ کے ساتھ کے عہد و پیمان کو ایسا سچا کر دکھایا کہ ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی. رجال صدقوا ما عهد اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان. تجھے ہی مانیں گے، تیرے علاوہ کوئی محبوب ہے نہ مقصود ہے، کوئی نہیں. تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مقصود، تو ہی مقصود، اور تیری ہی مانیں گے. کہنا ہوگا تجھی سے کہیں گے. عہد و پیمان، اس عہد و پیمان کو صحابہ نے جس طرح سچا کر دکھایا، اللہ نے گواہی دی. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ یہ سچوں کی زندگی ہے. سچے ایسے ہوا کرتے ہیں دنیا 10 دفعے ہاتھ سے نکل جائے پرواہ نہیں، ایمان پر آنچ نہ آئے، عقیدے میں کوئی خرابی نہ، عبادت جاندار، معاملات صاف، رہن سہن زندگیوں میں کشش پیدا کرنے والی، لالچ پیدا کرنے والی. جیسے مدینہ پاک میں رہنے والے انصار مدینہ رضوان اللہ اجمعین کی زندگی. یہودی آتے تھے اور وہ کہتے تھے، دیکھیں تو ہم نے بہت کیا ان کے خاندانوں کی لڑائی اور کہاں کا کیا قصہ کیسا ختم ہوا. یہ تو سارے ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد. اسی لیے حضور کے ماننے والے اور حضور کے صحابہ کی جو صفات بیان کی گئی، جس نمونے پر ہمیں اپنے آپ کو لانا ہے اس ساری محنت سے کہ وہ صفات رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے فرش راہ بننے والے. کیا دو سگے ماں کے پیٹ سے جنے دو بھائیوں میں محبت، جو ان میں محبت، خاندان، قبیلہ، کام دھندا سب الگ، لیکن آپس کی ان کی رحماء بینہم، آپس کی ان کی معاشرت ایسی، اور اللہ کی ذات کے ساتھ کا تعلق، تراہم رکعا سجدا، تابڑ توڑ. ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ ترجمہ کرتے تھے، تابڑ توڑ رکوع سجدے کرنے والے، نماز کے بعد نماز، جہاں فارغ وقت ملا. الصلاۃ خیر موضوع، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے تھے، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز. الصلاۃ خیر موضوع، فارغ وقت کا بہترین مصرف نماز. آپس میں بھائی ایک دوسرے کے لیے فرش راہ، اللہ کے سامنے جھکنے میں، سجدوں میں پڑھنے میں، اللہ کے حمد و ثنا میں، اس سے چپکے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے پروردگار سے چپکے باتیں کرتا ہے، مناجات، جیسے کوئی کسی سے چپکے سے کسی کے کان میں کہتا ہے. یہ سجدے میں ایسی کہتا ہے، اور یہ کھڑا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے اور کیا اس کا دھیان ہے. عبادات جاندار، عقیدہ پختہ ایسا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. معاملات کہ صحابہ کے معاملات کے کیا کہنے ہیں،
ان کے تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام، اس لیے کہ صحابہ کی زندگی نمونہ بتائی. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابھی میں پڑھ رہا تھا. اپنے مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد انہیں تلاش تھی کوئی اللہ والا، کوئی دل جلا جس کے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤں. 24 سال تک اس تلاش میں رہے، کہیں نظر نہیں جم رہی تھی. کسی نے بتایا کہ یہ جو پاک پٹن ہے اشودھن، وہاں ایک بابا فرید ہے، ان کے پاس چلے جاؤ. وہاں سے پیدل چل کر آئے، بیعت فرما لیجئے، بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ کسی کا کوئی حق تو تمہارے ذمہ نہیں ہے. عرض کیا جی حضرت حق تو ہے. کس کا؟ طالب علمی کے زمانے میں ایک لالا جی سے کتاب کی جلد بنوائی تھی، اس کے 2 پیسے میرے ذمہ رہ گئے تھے، اور کئی مرتبہ خیال آیا کہ اس کو جا کے دیا ہوں، اور وہ کسی کام میں ایسا کہ میں بھول گیا، ابھی تک اس کے 2 پیسے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جاؤ پہلے وہ اس کا حق ادا کر کے آؤ. پھر پیدل چل کر نظام الدین، غیاث پور اس کا نام تھا، اس بستی کا، لالا جی کو تلاش کیا. بہت بیمار بوڑھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے پاس پہنچے. بھائی یہ تیرے 2 پیسے. میرے 2 پیسے کائی؟ وہ پورا قصہ بتایا کس طرح ہوا. اس کے 2 پیسے دیے اور پھر پاک پٹن آئے اور پھر بیعت ہوئے. اس لیے کہ حقوق العباد، بندوں کا حق، اللہ اپنا تو بہت سخی ہے، بہت سخی، لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کریں گے، بندوں سے دلوائیں گے. یہ تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی زندگی ہے. پڑھو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کو، اور کس کو کیا کہے. یہ تو غلاموں کے غلام ہیں. اس لیے وہاں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تجمعین کو پہلے دن کا پہلا سبق اس کلمے کو پڑھنے کے بعد، یہ جو تمہارے پاس وقت ہے جس کو زندگی کہتے ہو، جان کہتے ہو، یہ جان اور جو پیسہ ہے، کوڑی ہے یا کروڑ ہے، اور جو عقل و خرد اور جو تمہارے پاس سمجھ بوجھ ہے، خبردار اس کلمے کے پڑھنے کے بعد یہ تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ امانت ہے اللہ کی. اس کی ایک سانس میں خیانت، اس کی ایک پائے میں خیانت، دل دماغ کی سوچ اور جذبات و خیالات، اس میں خیانت کہ یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں. امانت ہے، اب پوری امانت داری کے ساتھ. اسی لیے پوچھا جائے گا قیامت میں. جیسے اسلام کی 5 بنیادیں بتلائی، قیامت کے 5 سوال بتلائے. زندگی کہاں بتائی؟ کہنے کو بہت آسان لفظ ہے، کیا سوچا، وقت کہاں، پیسہ کہاں، کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا. کہ حقوق العباد. تو پہلے دن کا پہلا سبق صحابہ کرام کہ اب ہم اس امانت کو کیسے ادا کریں. آپ کیا چاہتے ہیں اللہ پاک؟ آپ نے زندگی دی ہے، آپ نے مال دیا ہے، آپ نے ہی عقل اور سوجھ بوجھ دی ہے کہ ہاں ہم نے تمہارے لیے تمہیں یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک پکا ٹھکا نمونہ تمہارے لیے. جان والی امانت، مال کی امانت، سوچ کی امانت. اسی لیے
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے. ہمارا چلہ ہو گیا، ہم نے 6 مہینے اور ہم نے سال اور ہم نے 7 مہینے کیے اور ملکوں میں، اور یہ صرف آنا جانا نہیں، سوچ بدل جائے. سوچ قیادت کیا سوچ بدلے کہ ہماری سوچ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کے قریب ہو جائے. کہ آپ کی کیا سوچ تھی کہ اللہ کا ہر بندہ بندی جس زمانے میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، جس نوعیت کا ہو، جہنم سے بچ کر جنت کی راہ پر پڑ جائے. اللہ کا تعلق، اللہ کی پہچان، اللہ پر مر مٹنا، اس کے حکموں کی پابندی، نبی کا دامن تھام کر نبی کی شاہراہوں پر دوڑنے لگے. کہ جو سوچ، اسی لیے محدثین نے شمائل ترمذی میں سمتہ فکرا نطقہ ذکرا طویل السمت، اگر آپ کی خاموشی ہے تو بہت لمبی اور اس میں گہرے اترے ہوئے، آپ فکر میں ڈوبے ہوئے. اے اللہ، بندے تیرے ہیں، تو نے پیدا کیا ہے اور تو نے ان کو خلافت کا جوڑا بھی پہنایا ہے. یہ جہنم میں جائیں گے، یہ تجھے نہیں پہچانیں گے، تجھے نہیں مانیں گے، تیرا کہا نہیں کریں گے. اور سوچ میں جو آنسوؤں کی لڑی بن جاتی تھی، داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. کلام فرماتے ہیں تو اللہ ہی کی طرف کا رجوع، ہر ایک کو اللہ کی پہچان، اس اللہ کو پہچانو جس نے یہ دنیا اور سارا سامان تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے، دنیا تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے ایسے پیار کے ساتھ میرا کیا کہ نبی ہی بتاتے ہیں. جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ اس میں جراثیم ہیں، ہر ایک کو نظر نہیں آتے. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم سے کہا تھا، انی اراکم بخیر، بہت بھلے چنگے، اچھلتے کودتے، کھاتے پیتے، بغلیں بجاتے نظر آ رہے ہو، لیکن انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ڈر ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب تمہارے چھوٹے بڑے عوام سب کو ایسا گھیرے میں لے گا کہ کوئی بچ نہیں سکے گا. نبی ہی بتا سکتے ہیں، لیکن نبی کے پاس اللہ کا علم. لیکن ہر زمانے میں جب بھی نبی نے دعوت دی ہے تو لوگ 2 حصوں میں تقسیم ہوئے. ایک وہ جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا، نبیوں کی بات پر قدم اٹھایا، اور اس بات پر قدم اٹھانے میں ایمان اتنا مضبوط کہ ہاں جان پر بن جائے برداشت کریں گے، اب نبی کی بات کے خلاف نہیں کریں گے. یہ کر کے دکھایا. کہ دوسری قسم جنہوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کی بات کو ٹھکرایا، نبیوں کو طرح طرح کے جملے اور فقرے، ان کی شان میں گستاخیاں، ان کی تباہی، سارے واقعات قرآن نے ذکر کیے ہیں. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک جتنے نبی، جتنے پیغمبر، جتنی آسمانی کتابیں، جتنی قومیں، جتنی امتیں، اور سب سے اخیر میں آپ اور آپ کے زمانے اور آپ سے پہلے، یہ جتنے واقعات ہیں یہ ہم آپ کی یاد دہانی کے لیے ہم نے ذکر کیا. آپ کو اور آپ کی قوم کو یاد دہانی ہے. اسی لیے کہا نا کہ نشے بہت ہوتے ہیں، شراب کے نشے، اور شراب بھی کتنی قسموں کی، گڑ کی الگ، انگور کی الگ ہے نہیں، اور
جو کی الگ، اور خدا جانے کتنی عربی لغت میں تو اس کے 350 نام تھے جس کے وہ عادی تھے عرب. یہاں تک کہ لڑکی کا لین دین، کہ جس کے گھر شراب زیادہ پرانی ہو اس کے یہاں اس کی لڑکی ہو سکتی ہے، جس کے یہاں کم پرانی ہو اس کے یہاں لڑکی نہیں جا سکتی. عزت کا معیار شراب بنی ہوئی تھی. اتر کر ہیرا سے سوے قوم آئے، اتر کر ہیرا سے سوے قوم آئے، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. انسان ہو، خدا کے خلیفہ ہو، رحمت للعالمین کی امت میں ہو، وہ تمہارے لیے ایک امن و امان کا پیغام لائے ہیں جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی کے تمام تر راز مضمر و پنہا و پوشیدہ ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے واقعات آپ کی یاد دہانی کے لیے، اور آپ کی قوم جو بہت زوروں سے کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے اللہ پر، ہمارا ایمان ہے اللہ کے رسول پر، وہ نبی برحق ہیں، وہ پیغمبر خدا ہیں، ان کی شریعت، ان کی سنت، ان کے لیے یہ واقعات ہم یاد دلانے کے لیے ذکر کر رہے ہیں. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. سارے پوچھے جاؤ گے. جہاں امت کے فضائل بہت ہیں، سب سے زیادہ صفحے اس امت کی ہوں گی. اور بعض روایتوں میں کہ بعض انبیاء ان کو دیکھ کر ان کے مجاہدے، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کا خدا پر مر مٹنا، ان کا نبی کی سنتوں پر جان دے دینا، اسے دیکھ کر کادو ان یکونوا انبیاء، ارے ان کو تو نبی ہونا چاہیے تھا، یہ تو ایسی صفات کے حامل ہے. لیکن تم نے کیا کیا؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما. ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسوں کا وارث نہیں بناتے. وَإِنَّمَا نُوَرِّثُ الْعِلْمِ. ہم علم کے وارث بناتے ہیں. کہ وہ علم کیا ہے؟ کہ انما مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالہدی والعلم. میری مثال اور میرے ساتھ اللہ نے جو ہدایت اور علم بھیجا ہے، کمثل غیث، بارش کے صاف شفاف پانی کی طرح. جس قسم کی زمین میں جو بویائی، کہیں سبزیاں ہیں، کہیں غلے ہیں، کہیں میوے ہیں، کہیں پھول ہیں، کہیں پھل ہیں، ہر ایک کی جڑ میں پانی. کہ انسانی زندگی میں کہ کوئی تاجر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی مولوی صاحب ہیں، کوئی شیخ الحدیث صاحب ہیں، کوئی لکھ پتی اور کروڑ پتی ہے، کوئی کسی کے گھر کا چولہا نہیں چل رہا ہے. کہ جتنی قسمیں ہیں، ہر ایک کی زندگی کے سر سبز و شاداب ہونے اور حیات طیبہ ہونے، برکتوں کو آسمانوں سے اتروانے والی، مددوں کو کھینچنے والی زندگی وہ ہے جو میرا علم ہے. میرے والے علم کی حیثیت وہ ہے. اسی لیے ایمان کے ساتھ علم. وعلم آدم الاسماء کہ تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ پورا علم اللہ نے دیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں کہ علم. اسی لیے یہ جو ہمارا کام ہے سیدھا سادہ جماعتوں میں نکلنا، اپنا وقت لگانا، اپنی جان لگانا، اپنے پیسوں سے چلنا، کہ اس میں جہاں دعوت ہے وہاں سیکھنا سکھانا، اور یہ بہت ضروری ہے. شیطان بہت گھاگ ہے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض مرتبہ آدمی جب خوب وقت لگاتا ہے، جیسے ابھی عصر کے بعد حضرت کی بات پر سارا مجمع کھڑا ہو گیا تھا نا، 6 مہینے کے لیے، 7 مہینے کے لیے، ملکوں کے لیے، عالم کے لیے، بڑے بڑے ارادے. لیکن ہر ایک سے اس کے اپنے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. پہلا سوال
من ربک ما دینک، تیرا پالنہار، تیرا مشکل کشا، تیرا حاجت روا، تیرا رب کون؟ تیرا دین کس تابعداری کے ساتھ چل رہا تھا؟ کس کی مان رہا تھا؟ کس کا دامن پکڑا ہوا تھا؟ کس کی شاہراہ چل رہا تھا؟ یہ سوالات ہوں گے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے، آپ کی قوم کے لیے یہ واقعات، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے دستور اور ہمارے ضابطے ہیں۔ شکر گزاری پر نعمتوں کے دہانے اور نعمتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیتا ہی رہا کروں گا، زیادتی اور بڑھاتا ہی رہا کروں گا شکر پر۔ اور اگر تکلیف آ گئی ہمارا حکم پورا کرنے میں، نبی کی چال چلنے میں، اس زندگی کو دنیا میں عام کرنے کے تقاضوں پر جان و مال کی قربانی میں، سردی گرمی جھیلنے پر، لوگوں کے کڑوے کشیلے برداشت کرنے پر، تو پھر ہم ہی تمہارے ساتھ ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اگر گھر میں بھوک آئی تو ہم نے بھیجی ہے، کھا رہے ہو قسم ہر قسم کے کھانے ہمارے دیے ہوئے ہیں۔ جوانی ہے اور 4 سمتوں سے جوانی پھوٹ رہی ہے، ہماری دی ہوئی ہے۔ بڑھاپا ہے، کمر جھک گئی ہے، بیماری ہے، ہماری بھیجی ہوئی ہے۔ ہم کو پہچانو ہم کون ہیں، اور جب ہماری طرف سے آنے والی تکلیف کو جھیلو گے، برداشت کرو گے کہ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی لیے علماء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام کہتے ہیں سب سے اونچی صفت تسلیم و رضا۔ جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اپنے 62 مواعظ جو چھپے ہیں فیوض یزدانی کے نام سے، اس میں ایک جگہ دعا انہوں نے سکھائی کہ یہ دعائیں کیا کرو: الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، تیرے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں، گنہگار ہیں، قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں۔ یہ دعا سکھائی اس میں۔ پھر امت سے پوچھا جائے گا، اگر باپ بیٹوں کو زمین کی، جائیداد کی، دکانوں کی، کاروبار کی میراث دے کر جاتا ہے تو لوگ کہ بھائی اس نے یہ کیا کیا باپ کی جائیداد کے ساتھ؟ اور کوئی کہتا واہ 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 واہ، کیا اچھے بچے، باپ کے تو 2 کمروں کا اور چھوٹا سا مکان، انہوں نے تو محنت کی، اور باپ کی تھوڑی سی پونجی کو کیسے بڑھایا۔ کہ تمہارے نبی، تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پیسے دے کر نہیں گئے، پورا دین، اور وہ دین زندگیوں میں کیسے آئے اس کی محنت۔ ترکت فیکم امرین، حضور خود فرماتے ہیں یوں ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں سڑک پہ، کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کا مرہون منت بنا کے نہیں جا رہا ہوں۔ جیو جیسے دنیا جلائے، اور مرو وہاں جہاں دنیا مرنے کو کہے، اور بولو جو دنیا بلواوے، اور سوچو جو دنیا سوچوائے۔ خبردار، تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب اور دوسرے ہاتھ میں اس کتاب کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک حرف، عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، اخلاق سے، معاشرت سے، موت سے پہلے سے، موت کے وقت سے، قبر سے، حشر سے، حساب و کتاب سے، جنت و دوزخ کے فیصلے تک جتنا ہے، وہ سارے کا سارا ہر ایک کی زندگی میں اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے، اس کی محنت، دعوت، وہ تمہارے دوسرے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں۔ اور سن لو اس کی گارنٹی، اور سن لو اس پر ضمانت، ان تمسکتم بہیما، او تاجروں، او کاشتکاروں، او جوانوں،
اور گھروں کی پردہ نشینوں، جس طبقے سے جس نوعیت کے ہو، اگر تم نے یہ طے کر لیا کہ دنیا میں جو چاہے ہو، آسمان زمین پر آ جائے، زمینیں آسمانوں کو چلی جائیں، ہمیں تو قرآنی زندگی جینی ہے، اور قرآنی زندگی جینے کے لیے وہ زندگی سیکھنی ہے، وہ سمجھنی ہے، وہ جن کے پاس اس کا نمونہ ہے، جیسے اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس صحابہ کی جماعت آئی، صفی لنا خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما جی حضور کے اخلاق بیان کر دیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں خلق القرآن، جو کچھ صفحات میں ہے وہ سارے لمحات میں ہے، جو قرآن نے جس وقت جہاں جس طرح کا کہا ہے، اللہ کے ساتھ کا تعلق کیسا ہو، اللہ کی مخلوق پر ترس کیسا ہو، باہمی گھر سے لے کر عالمی سطح کے انسانوں کے ساتھ، بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن بھتیجے بھانجے، گلی والے محلے والے مارکیٹ والے آفس والے فیکٹریوں والے مزدوری کرنے والے، مشرق والے مغرب والے، شمال و جنوب والے، کالے گورے دیسی بیسی، عرب عجم، ہر ایک کے ساتھ کا معاملہ کیسا ہو، برتاوا کیسا ہو، کہ پکا چکا نمونہ۔ کہ جو کچھ قرآن کے صفحات میں ہے وہ زندگی کے ہر لمحے میں ہے۔ اسی لیے اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو، جو اللہ کو پہچاننا چاہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ انسان کا بحیثیت انسان ہونے کے فرض منصبی پہلا فرض اپنے خالق و مالک کو پہچاننا۔ یہ مجھے آنکھیں کس نے دی، کان کس نے دیے، یہ زبان اور دل دماغ کس نے دیے، مجھے عدم سے وجود کس نے دیا، اور میرے آنے سے پہلے میری ماں کی چھاتی میں دودھ، زمینوں سے غلے اور میوے اور پھل اور پھول اور ترکاریاں اور سبزیاں اور قسم قسم کی نعمتیں کس انسان۔ اسی لیے قرآن نے بہت پیار کے انداز میں، او آدم کے بچے، او اشرف المخلوقات، او خدا کے خلیفہ، جس کے لیے ساری کائنات، کم سے کم اتنی تو مان جتنے ایک گھوڑا اپنے مالک کی مانتا ہے، میلوں کا سفر کر کے آیا ہے، تھک کے چور ہے، گھوڑال میں پیر پسار کے لمبا لیٹا ہے، ہلکی سی آدمی کے چال کی چاپ سن لے، فوراً ہو سکتا ہے آنے والا میرا مالک ہو، اسے میری ضرورت ہو، اور میری بے حیائی کی انتہا ہے کہ وہ مجھے پڑا ہوا پائے۔ لگام لے کے بڑھتا ہے، کبھی انتظار نہیں کرتا، اس پر سوار ہوتا ہے، لگام ہاتھ میں لیتا ہے، جب تک چلنے کا اشارہ نہ کرے چلتا نہیں، ہواؤں سے باتیں کر رہا ہو، برق رفتار کے ساتھ جا رہا ہو، لیکن اگر مالک کہتا ہے بس ذرا سی لگام کھینچی، وہیں رک گیا، چاہے اس آگے کے پیر چوڑے ہو جائے، جان پر بن جائے، جس کے گھر کا دانا کھا رہا ہوں، جو مجھے میری سردی گرمی کا، جو میری ہر چیز کا میری نافرمانی ہے، کہ میں انسان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے مثالیں دی ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی تھی، وہ 600 سالہ زمانے جاہلیت کہ جس کی 24 گھنٹے کی تمام تر نقل حرکت جہالت اور شرک کی بنیاد پر، جزا اللہ عنا نبینا محمد، جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ آپ نے چلنے پھرنے سے نہیں روکا، لیکن حرکت تو آدمی کی فطرت میں ہے،
4 مہینے کے بعد جب روح ڈالی جاتی ہے تو مائیں بھی محسوس کرتی ہے کہ بچہ حرکت کر رہا ہے، اور حرکت ہی کا نام زندگی ہے۔ دل کی حرکت بند ہو گئی کہ مر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرکت سے نہیں روکا، حرکت کا رخ بدلا۔ وہ جہالت و شرک کی بنیاد پر جتنی، کیا گھریلو، کیا کاروباری، کیا سماجی، زندگی کا ہر شعبہ شرک و جہالت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، جوامع الکلم حضور کی خصوصیات میں ایک بول، کتنی تم جس لائن کی جتنی کامیابیوں کو سوچ سکتے ہو، تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، خدا کے یہاں سے ملنے والی کامیابیاں ختم نہ ہوں گی۔ اس کلمے میں وہ ساری مضمر پنہا و پوشیدہ، ساری چھپی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب تک سمجھ میں نہیں آیا تھا تو کیسے بھاگ رہے تھے اور کیا کیا جملے کس رہے تھے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پیار کے ساتھ سمجھایا، تم جس دنیا پر مر رہے ہو، کٹ رہے ہو، لٹ رہے ہو، اور بالکل جانوروں کی صف میں کھڑے ہو، کہنے کو انسان، لیکن جو حرکتیں جانور نہیں کرتا وہ اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جس کسرا کے تخت و تاج پر تمہارے منہ میں راہ آ جاتی ہے، اب تم اس کے لیے وہ کلمہ جس کو لے کر آیا ہوں، صرف زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والا، آسمانی دنیا میں حرکت آ جاتی ہے۔ نورانی شمبا اپنی جنبش و حرکت میں، اور اللہ کہتے ہیں تھم جا، تو وہ کہنا کیسے تھموں؟ زمین پر بیٹھ کر پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے کی ابھی بخشش نہیں ہوئی ہے، جس کے بولوں کی یہ تاثیر، اب اس کلمے کے تقاضے، اب اس کلمے کی زندگی کے تقاضے، کہ کلمے والے سے کیا کیا تقاضے ہیں۔ جیسے پیٹ، جیسے بھوک تقاضا کرتی ہے روٹی کو، پیاس تقاضا کرتی ہے پانی کو، نیند کا تقاضا ہوتا ہے، سردی تقاضا کرتی ہے، گرمی تقاضا کرتی ہے، جوانی تقاضا کرتی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے ہر کہنے والے سے، سچائی کا، امانت داری کا، صبر و شکر کا، قناعت و زہد کا، دنیا سے بے رغبتی کا، اللہ پر مر مٹنے کا، نبی کا دامن تھامنے کا، ان کی سی چال چلنے کا، اور اس پر اس تقاضے کے پورا کرنے والے سارا ایک مجمع تیار کیا۔ لو دیکھو کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے والا، وہ ابو بکر، وہ عثمان و علی، وہ عمر، وہ زید بن ثابت، وہ عمرو بن عاص، وہ خالد بن ولید، وہ دیکھتے چلے جاؤ، وہ عشرہ مبشرہ، وہ بدر والے، وہ یہ کہ کون ہیں کہ کلمے نے جس چیز کا جس وقت جو تقاضا کیا، اسی لیے کہتے ہیں کہ تقاضے قربانی ہی سے پورے ہوں گے، صرف نعرے لگانے سے ماشاء اللہ زندہ باد زندہ باد اس سے نہیں ہوتا۔ کلمہ گو سے کیا چاہتا ہے؟ اندھیرے میں، اجالے میں، خلوت میں، جلوت میں، غربت میں، امارت میں، بھوک میں، پیٹ بھرے میں، سفر میں، حضر میں، وہ کلمہ اس سے کیا چاہتا ہے؟ اس کے تقاضے ہیں کہ پہلا تقاضا جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی عبادت، اسی لیے سب سے پہلے اس کلمے کے تقاضے میں پہلے نماز آئی۔ اس اللہ کے سامنے اپنی ناک رگڑ دو، پیشانیاں ٹیک دو، گھٹنے ٹیک دو، اس کے سامنے بچھ جاؤ، اس کی پاکی، اس کی حمد و ثنا، اس کی توحید، تو ہی سب کچھ، اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ۔ یہ کلمے کے تقاضے، اس لیے میں نے کہا ایمان والو
اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے بھی اور آپ سے بھی براہ راست. جان تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، مال تمہارا اپنا نہیں ہے، یہ عقل و خرد. اسی لیے کسی نے کہا عقل و خرد کے دیوانے، عقل و خرد کے دیوانے